470 روز کے بعد غزہ میں امن قائم ہوا ہے، مگر انسانیت پر ظلم کی ایسی داستان رقم ہو گئی ہے جس کی مثال صدیوں نہ ملے گی۔ فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق غزہ میں 15 ماہ میں فلسطینی بچوں اور خواتین سمیت 47,899 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ 1 لاکھ سے زائد زخمی ہیں اور ہزاروں ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اس دوران غزہ پر 85,000 ٹن بارود برسایا گیا اور اس تباہی سے پیدا ہونے والے کچرے کو اٹھانے میں بھی 10 سال سے زائد کا عرصہ لگ سکتا ہے، اور اس سے غزہ کے باسیوں کو $18 ارب نقصان ہوا ہے اور تعمیر نو کے لیے $50 ارب سے زائد درکار ہوں گے۔ اور اس جنگ میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو تہران، حسن نصر اللہ کو بیروت اور یحییٰ سنوار کو غزہ میں شہید کیا گیا، اور اس جنگ بندی کے بعد حماس نے 3 اسرائیلی خواتین کو رہا کر دیا، اور جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں 6 ہفتوں کے دوران حماس 33 یرغمالیوں کو رہا کرے گی، جس کے بدلے میں پھر 1904 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد فلسطینیوں کے چہروں پر خوشی کی لہر اور بڑی تعداد میں شہری سڑکوں پر بھی امڑ آئے، اور جنگ بندی کے بعد پھر مزاحمت کاروں نے غزہ کی گلیوں میں گشت کیا، عوام نے ان کا والہانہ استقبال بھی کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ان کا جو آخری خطاب تھا اس میں کہا کہ غزہ میں بندوقیں خاموش ہو گئی ہیں، مشرق وسطیٰ کے لیے میری ڈیل بالآخر نتیجہ خیز ثابت ہو گئی، اور جنگ بندی معاہدے پر اب عمل درآمد کروانا جو اگلی انتظامیہ ہے اس کی ذمہ داری ہوگی۔ دوسری جانب نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانے سے پہلے واشنگٹن میں ریلی سے خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ غزہ جنگ بندی ہماری تاریخی کامیابی کا نتیجہ ہے اور یہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پہلا قدم ہے۔ ایران کے پاس اب حزب اللہ یا حماس کی مدد کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور یہ جو ساری سچویشن ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، ہمارے سابق سفیر ہیں، ان سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، صباح بخیر۔ سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جنگ بندی کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور 3 یرغمالی رہا کیے گئے ہیں، وہاں سے پہلے مرحلے میں 90 جو قیدی تھے ان کو رہا کیا گیا ہے، تو ایک خوش آئند بات تو ہے، لیکن آپ یہ مرحلہ پایہ تکمیل تک پہنچنے کے بعد کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ مرحلہ وار یہ جاری رہے گا؟ نہیں، ہماری تو خواہش و دنیا کی بھی خواہش یہی ہے کہ یہ پہلا مرحلہ خیر خیریت سے، بلکہ تینوں مرحلے خیر خیریت سے گزر جائیں، لیکن اس میں بہت سارے وسوسے ہیں، اور کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ اسرائیل نے 1948 سے لے کے اب تک جو بھی ایگریمنٹ کیا، جو بھی وعدے کیے، یا جو بھی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز پاس ہوئیں امن کے لحاظ سے یا کسی اور لحاظ سے، اس کی عمل داری نہیں ہوئی۔ تو یہ ریکارڈ کیونکہ خراب ہے، اس لیے یہ وسوسہ بھی ایک جائز ہے۔ تو لہٰذا اس جائز وسوسے کو اگر ذہن میں رکھیں تو ہونا کیا چاہیے؟ ابھی پہلی بات یہ ہے کہ قابل ستائش ہے قطر کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا، ظاہر ہے اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے، ان کے پریشر کا بہت بڑا کردار ہے کہ انہوں نے اپنے اسپیشل انوائے کو، جو کہ بہت بڑا ٹائکون ہے، دوبارہ اس کا ایک ریل اسٹیٹ کا اسٹیو کو انہوں نے بھیج کے وہاں قطر میں اور بائیڈن کے انوائے کے ساتھ پیئر کر کے انہوں نے اپنی جو خواہش کا اظہار کرنا تھا، دھمکیوں کا کو کنوے کرنا تھا، کچھ تو پبلک آئی اور کچھ پبلک نہیں ہوئی، اور پھر انہوں نے ٹیلی فون پر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو جو بتانا تھا بتا دیا، کیونکہ یہی ٹیکس جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 3 فیز کا، یہ مئی 2004 میں جو بائیڈن نے ہی تو پروپوز کیا تھا، لیکن اس وقت 36,000 افراد شہید ہوئے تھے، اور اب آپ نے خود فگر دے دی کہ 40,999، تو کہنے کا مقصد 47,000، تو پھر ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا انتظار اگر جو بائیڈن کرنا چاہتے، دیکھیں امریکن صدر چاہے وہ کتنا ہی کمزور ہو لیکن اس کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، تو بالکل ان کے پاس پیسے کی طاقت ہے، ہتھیار کی طاقت ہے، بحری بیڑوں کی طاقت ہے، اور وہ سارے جو 85,000 ٹن آپ نے ذکر کیا بم اور بارود کا نہ دیتے۔ تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے نہ صرف منشا نہیں تھی جو بائیڈن کی، بلکہ ولنگنس بھی نہیں تھا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کیوں کر رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تو یہ کہ اپنے پورے کمپین میں کہا تھا کہ میں آؤں گا تو دنیا سے جنگوں کا خاتمہ کرنا شروع کر دوں گا، تو وہ ایک انہوں نے یہ کڑی اس کی یوں لگائی ہے کہ ایک تو انہوں نے جو کمپین میں بات کی وہ پوری ہو جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں اس وقت ڈی اسٹیبلائزیشن امریکہ کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ کی ڈی اسٹیبلائزیشن صرف غزہ کا ہی مسئلہ نہیں ہے، صرف لبنان کا ہی مسئلہ نہیں ہے یا سیریا کا ہی مسئلہ نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ تو ایران کا ہے۔
یہ جو ڈیسٹیبلائزیشن اگر شروع ہوتی اور ایران انگیج ہو جاتا تو دنیا میں ایک بھوچال مچ جانا تھا تیل کے لحاظ سے، باقی لحاظ سے. تو بہرحال وہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں. اسرائیل کی تو بڑی تمنا، بڑی خواہش یہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ کو کھینچ کے ایران کے خلاف کھڑا کر دے اور ان کے، لیکن ایسا نہیں. تو اب اس میں محسوس ہوتا ہے فرسٹ فیز ہو ہی جائے گا، سیکنڈ فیز تک پہنچتے پہنچتے بہت سارے نشیب و فراز، بہت سارے بالکل. اور ڈاکٹر صاحب جس طرح سے نیتن یاہو آلریڈی انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ ٹیمپریری ہے، یہ عارضی ہے، اور اگر پہلے مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ ناکام ہوتا تو دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے خدا نخواستہ بہانہ بنا کر دوبارہ سے یہ شروع کر دیا جائے گا؟ پہلے بھی تو دیکھیں 48 سے لے کے بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں، بہانے بنا کے ہوتا رہا ہے. لیکن اس دفعہ نیتن یاہو نے صرف یہی بات ختم نہیں کی، وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ جو میں نے شروع کیا تو اس سے اور بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے، یعنی کہ بہت زیادہ خطرناک طریقے سے میں کروں گا یہ معاملہ. تو یہ نیتن یاہو نے پہلے ہی کہہ دیا. نیتن یاہو نے اس پہ ایگری اس لیے کیا، دو وجوہات اس کی ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں. دوسری اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کا بھی تو سولجرز جو ہیں وہاں خودکشیاں کر رہے ہیں، تھک گئے ہیں، اوور فٹیگڈ ہیں، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی رسپائٹ ملے. تیسری بات یہ کہ حماس کو انہوں نے تھوڑا کمزور کیا ہے ملٹریلی. 17,000 حماس کے جنگجو انہوں نے مارے ہیں اسرائیل نے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایموشنل سینٹیمنٹ جو ہے ان کے فوجیوں میں یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے نیتن یاہو کے لیے کہ انہوں نے جو زور آزمائی کر کے اپنی پوری کابینہ کے ساتھ، اپنی پوری حکومت کے ساتھ، اپنے پوری طاقت کے ساتھ ایک جنگ شروع کی اور اس پہ مسلط رہے اور اس پہ ہر دھرمی دکھائی، اس کو وہ آرام سے کیسے جانے دیں گے؟ کیونکہ اگر وہ جانے دیتے ہیں، اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے جنگ بندی، تو ان کی حکومت کہاں کھڑی ہوگی؟ ان کے 3 وزراء تو ابھی سے استعفیٰ دے چکے ہیں. دیکھیں ان کو تو یہ پتہ ہے نا کہ جیل میں جائیں گے، کیونکہ ان کا تو جیل کی بالکل تیاری تھی. وہ ایک پولیٹیکل اینگل تو بہرحال ہے، لیکن اس پولیٹیکل اینگل کو ہم صرف ایک واحد عنصر نہیں کہہ سکتے، ایک واحد ایلیمنٹ اس شاخسانے کا نہیں کہہ سکتے جو پیس ڈیل ہوئی ہے. اس کا جو میں نے اور آپ نے ذکر کیا ہم نے مل کے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر میں نے گنوا دیا. تیسرا فیکٹر اسی لیے تو نیتن یاہو کوشش کرتے رہے، لیکن جب فون گیا ڈونلڈ ٹرمپ کا تو اس پہ اتفاق کر گئے وہ کہ جی ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. لیکن اس میں جو ریزائن کر رہے ہیں فار رائٹ ونگ کے، یہ درست ہے ان کے لیے پرابلم ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ فار رائٹ ونگ جو ہے وہ چاہے گا کہ کسی طرح فرسٹ فیز میں ہی یہ فیزل آؤٹ ہو جائے. تو یہ فیزل آؤٹ ہونے کے بعد دیکھیں اسرائیل کا ایک تو مقصد پتہ ہونا چاہیے ہمیں تاریخی اعتبار سے. اسرائیل سمجھتا ہے کہ یہ ان کا ایک پرومسڈ لینڈ ہے اور اسی لیے انہوں نے ایک نقشہ شائع کر دیا ہے جو کوئی گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے. اور اسی لیے تو ICC نے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ ایتھنک کلینزنگ ہے، کہہ دیا کہ یہ جینوسائیڈ ہے. ایتھنک کلینزنگ کا مقصد یہی، اور اب تو چیزیں لیک ہو گئی ہیں کہ ایجپٹ سے ریکویسٹ کی امریکہ نے کہ جی آپ ان کو فلسطینیوں کو لے لیں، اپنے سارا میں بسا لیں. تو چاہتے تھے کہ غزہ خالی ہو جائے. دیکھیے 800 مزید سیٹلمنٹ ہوئی ہیں اکتوبر 23 سے لے کے اب تک اور مزید قبضہ کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب دوسری جانب ایک اور بھی آپ کہہ لیں ہسٹوریکل مومنٹ ہے، نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور 47ویں صدر کا حلف انہوں نے لینا ہے. تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. کیا دیکھتے ہیں اس سے پہلے جو انہوں نے حلف برداری سے پہلے ایک اپنی جو تقریر کی ہے اس کے اندر آلریڈی انہوں نے اپنی پالیسیز تو بہت ساری واضح کر دی ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی پالیسیز تو میں بھی اس کا اعادہ کر دیتا ہوں اور اس پہ تبصرہ 30 سیکنڈ کا کر دیتا ہوں. لیکن کیا خوبصورت جمہوریت ہے کہ پہلی مرتبہ جمہوری ہسٹری میں خاص طور پہ امریکہ کے ایک 34 کاؤنٹ پر کنوکٹ شخصیت اوول ہاؤس میں واپس جا رہا ہے. دیکھ لیں کہ کیا یہ معاملہ چل رہا ہے اور اس پہ بڑی نقاد اس پہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا اور 47 سالوں میں یہ پہلا موقع ہے. 47واں صدر یہ پہلا صدر ہے کہ جو کنوکٹ ہو کے اور وائٹ ہاؤس میں جاتا پہلی. اب رہا سوال کہ انہوں نے کہہ دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک غیر روایتی سیاستدان ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اپنے جو ہے اچانک فیصلے کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. پچھلی دفعہ جو انہوں نے 100 دنوں کا
प्लान दिया था उसमें से तकरीबन 60% उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। जो 40% रह गया है, इस दफा वो मजीद ताकत के साथ आ रहे हैं। इस दफा दोनों हाउसेज उनके पास हैं, इस दफा उनको ज्यादा सपोर्ट है और वो कहते हैं मैं बिल लेके आऊंगा जो मुझे बिल, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स को जिस तरह के वो अपने एस्टैब्लिशमेंट को सीधा करना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा मैं बिल लेके आऊंगा, उनकी प्रोटेक्शन भी खत्म कर दूंगा। और जो उन्होंने 60 के करीब तो पहले से लिस्ट जो है वो मंजर आम पर कर दी है कि मैं वो FIA के लोगों को, FBI के लोगों को निकालूंगा। इसी तरीके से 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के, US के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 और सेक्शन 1 के तहत उनका अख्तियार है, उसमें वो ये डिपोर्टेशन की सारी तैयारियां, उनकी पूरा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, बॉर्डर कंट्रोल डिपार्टमेंट तैयार बैठा है कि जैसे ओथ लेंगे, जिस तरह के गजा की उन्होंने बात की, इसी तरीके से अब वो डिपोर्टेशन आप देख लेंगे। तो 3 मिलियन के करीब, 30 लाख के करीब लोग उस जुमरे में आते हैं। तो एक भूचाल, और फिर जो चाइना और अमेरिका का सिलसिला है, 60% टैरिफ लग गया तो एक भूचाल सा आ जाएगा हर जगह, और दुनिया में 25% टैरिफ। तो देखें कि इसमें टैरिफ में महसूस होता है कि कुछ एडजस्टमेंट, कुछ कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप को। अचानक इस तरह हुआ तो खुद अमेरिका में एक गरीब आदमी मारा जाएगा, क्योंकि चीजें जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, चीजें महंगी हो जाएंगी। लेकिन उनकी टीम ने इस पे काम किया हुआ है, क्योंकि वो कैंपेन में यही बात करते आए हैं। और जंगों का खात्मा वो देखें कि किस तरीके से यूक्रेन गजा का किया। यूक्रेन का ज्यादा आसान है गजा के मामले में कि वो सस्टेनेबल हो सकता है, जिस पर गुफ्तगू हो चुकी है। और वो इसलिए करना चाहती हैं कि अमेरिका इस वक्त $35 ट्रिलियन का मकरूज है, $35 ट्रिलियन का डेट है उसके ऊपर। और वो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, एक अपने कौम के लिए वो चाहते हैं कि मैं कौम के लिए ये बर्डन मैं खत्म करूं, एक्स्ट्रा हमारे एक्सपेंसेस खत्म करके अपने लोगों पे करूं। किस हद तक वो कामयाब होते हैं वक्त बताएगा, लेकिन अपने वो अज़ाइम का उन्होंने इजहार कर लिया है। और तकरीर से हमें बिल्कुल अंदाज़ा हो रहा है कि वो भरपूर तरीके से आ रहे हैं, और जो कुछ वो अपने ऑफिशियल हल्फ उठाने से पहले कहना चाहते हैं उन्होंने कह दिया है। हल्फ उठाने के बाद क्या सूरत हाल होती है, डॉक्टर साहब हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।